اب اسی طرح جو تقدیر ازل سے آگے کی چیز ہے دیٹ از تقدیر مبرم، بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں بدلتی، وہ اٹل ہے، وہ نہیں بدلتی۔ نوح علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، بالکل نہیں بدلی، بالکل ایسی ہے، اس میں کوئی سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں، اس میں اتھارٹی لیٹر بھی نہیں چلتا۔ صحیح، یہ تین حصے ہیں، مطلب تین تقدیروں کے حصے ہیں، تین حصے ہیں، کیونکہ اللہ کا عدد بھی دیکھیں نا، مطلب میں چونکہ نمبرز کا آدمی تھوڑی بہت مجھے سمجھ آتی ہے، تو اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12، 2 جمع 1 3، بالکل یعنی جہاں جہاں پر سورینٹی ہوگی وہاں 12 3 ضرور ہوگا۔ اوکے، پوری کائنات کا سسٹم اٹھا کے 3 جوپیٹر سے بھی لنک اپ کر جاتا ہے، روحانی نمبر بھی ہے، اسپرچولیٹی، اللہ کائنات میں 2 نمبر حکومت کرتے ہیں، ایک 11 ایک 12۔ اچھا، 12 ہے اللہ کا، صحیح، 66، 6 اور 6 12، بالکل، یہ تھرڈ ڈائمینشن، یہ 3 ڈائمینشن اسی کا نا، ادھر کا تھرڈ ڈائمینشن 3۔ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بھی 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی 3 طرح کے کا ذکر ہے، بالکل، یہ 3 کا عمل ہر جگہ ملے گا۔ صحیح، دوسرا 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے اعداد 9 اور 2 11، 92 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ، 11 اور 12 جمع 23، 2 + 3 5۔ ماشاء اللہ، انسان روح اللہ کی، فنفخت فیہ روحی، بلا شبہ، جسم شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے، اس لیے انسان کے اندر 5 سینسری سسٹم۔ اوکے، یعنی کہ یہ سارا سسٹم ہی 5 11 12 پہ چل رہا ہے، سر پوری کائنات، پوری کائنات کا، اور یہ جو جتنی اینٹی طاقتیں وہ بھی انہی کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، بالکل صحیح ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اوکے، آج تک۔ اللہ کا عدد ہے 66، بالکل، then what is the number of beast؟ 666۔ 666، اللہ کا عدد ہے 12، then what is the number of negativity؟ 13۔ وہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا، 13 والا کانسیپٹ، ان کا جو کانسیپٹ ہے ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ، اوکے، یہ اللہ سے ایک قدم آگے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ نیگیٹو طاقتیں جا نہیں سکتی، وہ تو کر ہی نہیں سکتی۔ اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے۔ بلا شبہ ایسی، بے شک ایسی، 1000 سال کا اندھیرا ہوئے کل کی کنٹ کافی ہے اڑا کے رکھنے کو، بے شک ایسی ہے، وہ تو اللہ نے تو کل کہنا ہے اور وہ کن ہو جانا ہے، ایسے ہی بے شک۔ یہ چونکہ اللہ کی ودیت کا نام، اللہ کے اذن کا نام روح ہے، سبحان اللہ، وہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ اس روح سے چلتی ہے۔ بے شک صحیح ہے، اور ایک چیز میں بڑی کلیئر کٹ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں لیکن میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ وی آر دی سیکنڈری سولوشنس، بالکل ایسی ہے، سیکنڈری سولوشن ہے ہم۔ پرائمری سولوشن، اگر آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے، میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کی انر وائس، آپ کا ربط اللہ سے اسٹرانگ ہو جائے، آپ کی انٹویشنز آپ کو راستہ دیں گے، بالکل صحیح ہے، وہ کائنات آپ کے لیے ہو جائے گی، خالق کے ساتھ جڑ جائیں گے، مخلوق آپ کو راستہ دینے کی پابند ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ کچھ چیزیں مولا کائنات نے کر کے دکھائی ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں کے لیے کر کے، ہمارے لیے کر کے دکھائی ہیں۔ یعنی اگر تاریخوں کا ذکر کریں تو میں نے اپنی زندگی میں 1 ذی الحج سے اچھی ڈیٹ نکاح کے لیے دیکھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین مالکن کا نکاح اس دن کیا ہے، ماشاءاللہ، حالانکہ ایک دن پہلے مولا کائنات تشریف لائے تھے، بالکل ایسی، اس دن رسالت مآب نے کہا نہیں آج نہیں کل کریں گے۔ کیوں؟ سرور انبیاء کو ضرورت نہیں ہے، وہ کائنات کے نظام کے مالک ہیں، بلا شبہ، وہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں بدل دیں، لیکن کچھ سرٹن راستے دکھائے ہیں سرور انبیاء کے لیے۔ اسی طرح مولا کائنات کو جب اس نے مرحب کے نجومی نے کہا تھا کہ آج دن جو ہے نا وہ فتح کا نہیں ہے، بالکل، تو آپ نے پتھر پہ علم گاڑا ہے، تو ستاروں نے راستے بدل لیے، تو ستارے تو ان کے اذن کے پابند ہے نا، بلا شبہ ایسی۔ اب مولا کائنات کی جو ہے وہ نور جس کے پاس ہوگا، جتنا بھی ہوگا،
जितना जितना भी ये लाइट है ना, इसके वाट्स हैं, बिल्कुल ऐसे वो 6 वाट की लाइट 600 वाट का मुकाबला नहीं कर सकती, बेशक, ठीक है, लेकिन 600 वाट में भी वही एनर्जी चल रही है ना जो 6 वाट में चल रही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़र्रे में कायनात का राज है, बिला शुबा, इंसान में अल्लाह की रूह है। बेशक, जब वो वहाँ से जुड़ता है तो रास्ते निकलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये जो हमारा इल्म है, इसमें मैंने जो चीज़ सीखी वो कहानी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। सही। आप आबे हयात पीने गए, सिकंदर जुल्करनैन की फ़ौजें साथ थी, वो साथ थे, अंधेरों में गुम हो गए। जब अंधेरों में गुम हो गए, हज़रत खिज़र ने आबे हयात पिया, वापस आ गए। सही। जब उनसे मिले तो लोग उलझ पड़े उनसे कि जी आप जो हैं वो हमें अंधेरों में छोड़ के खुद चले गए। उनका तुम्हारा नसीब था, नहीं मिलना था, आबे हयात नहीं मिला, एक काम कर लो, ये जो पत्थर तुम्हारे पैर ज़ख्मी कर रहे हैं ना, इन पत्थरों को बड़े बड़े थैलों में डालो और कंधों पे उठा लो। लोग उलझ पड़े। उन्होंने कहा जी एक तो हमारा जो है वो आपने आबे हयात नहीं पिलाया, अंधेरों में गुल कर दिया, अब कह रहे हैं पत्थर भी उठा लें। तो कुछ लोग जिनको एतमाद था हज़रत खिज़र पे, उन्होंने वो पत्थर डाले थैलों में। जब रोशनी में आए तो पता लगा कि वो जो थे वो जवाहरात थे। जवाहरात, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह हम जब सेकेंडरी सोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से नहीं जुड़ पाते, जाहिर सी बात है इंसान है, उसने बहुत कुछ करना है, दुनियावी मामलात हैं, सौ तरह के, उस तरह के वो नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। तो फिर ये जो पत्थर, ये जो नगीने, ये जो सैयारे अंधेरों में नज़र नहीं, ये अंधेरों में नज़र नहीं आते, इनकी रोशनी से फिर उनका जो है ना उनकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।